یار یہ جنہوں نے ہمیں ریاست نے تمام ستونوں نے مل کے مجھے جگڑنا تھا پی ٹی آئی کو، آپ وہی لڑ میں ان کو، اب ان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں؟ ارے بھائی بات یہ ہے کہ پرسوں چودھری پرویز الہی صاحب رہا ہو کے پہنچ جاتے گھر پہنچ گئے ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے فوراً بعد سے مسلسل کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں، اور بجائے ان کانسپریسی تھیوریز کو ایڈریس کرنے کے اس میں تحریک انصاف کا اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ اس کو کچھ کنٹینٹ پرووائڈ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر عمر ایوب صاحب میرے بھائی، میرے بہت عزیز، آپ کو بہت بہت بتایا ان سے میری کہ بھئی بڑے ٹھیک ہے، اور طرح کے، یعنی نہیں بہت زیادہ، یعنی کہ بھی قریبی مراسم، آج وہ ملاقات کر کے آئے ہیں بانی تحریک سے۔ عمر ایوب صاحب بانی تحریک سے ملاقات انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے تو بھئی وہ تیاری ہے کہ جی عوامی تحریک کی تیاری، جو کل ہم ذکر کر رہے تھے شو پروگرام کے اختتام پر، ٹھیک ہے، کبھی بھی 30 مئی کو پہلے تو یہ گنجائش نکالی جائے کہ کسی نہ کسی طرح رین اور شائن پورا زور لگا کے کہ سپریم کورٹ اجازت دے کے بانی تحریک خود پیش ہوں ذاتی حیثیت پہ، بجائے اس کے کہ ویڈیو لنک سے جوائن کریں کہ ایک حرکت کی جائے۔ دوسری طرف یہ کہ حماد اظہر صاحب کا سرفیس پہ کل آنا، لوگوں نے فوراً 2 and 2 4 کیا کہ اوہ یہ اسلام آباد میں اس لیے منظر عام پر آئے ہیں کہ لوگوں کو یہ احساس تھا کہ چودھری پرویز الہی کو چھوڑا گیا ہے کہ چل بھئی جا کے تحریک انصاف پنجاب پہ قبضہ کرو۔ اچھا، میں نے اس پہ کوئی اعتماد نہیں کیا، لیکن آج عجیب سی بات ہے صاحب، چودھری پرویز الہی کا رتبہ کیا ہے؟ وہ ہے صدر تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب وہ اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے فی الحال شاید وہ پریس سے انٹریکشن نہ کرنے کے جوگے ہوں گے، 1-2 دن انہیں آرام کا بھی اتنا عرصہ گزارا ہے۔ اب عمر ایوب صاحب فرماتے ہیں کہ ایگزیکٹ میں ان کے لفظ کوٹ کر رہا ہوں عمر ایوب صاحب کے، جو میں نے اپنے کانوں سے سنے اور نوٹ لیا، حالانکہ مجھے نوٹس لینے کی عادت نہیں، بٹ ٹو بی ڈبلی شیور، ٹھیک ہے، کہ میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر پارٹی میں پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ اچھا، اس پہ وائی ناٹ چودھری پرویز الہی؟ چودھری پرویز الہی صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، پنجاب تحریک اچھا، ان انصاف کا کے، پنجاب سے کوئی تعلق نہیں؟ وہ پنجاب تحریک انصاف کے نہیں، گجرات جو ہے یہ ڈی آئی خان کے ہمسائے میں چلا گیا ہے یار، بہت پرانی سسیدے زمانے سے۔ سر پاکستان تحریک انصاف جو پورے پاکستان کے، اس کے صدر ہیں، اس کے صدر ہیں جو پورے اچھا، ان سے یہ ہے کہ آپ ایسا کریں سندھ جا کے ذرا تحریک کو منظم کریں۔ نہیں، ہاں، تحسین میں جائیں، بلوچستان پنجاب کے آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، آپ کا بڑا پرانا ڈیرا رہا ہے چودھریاں دا ڈیرا، اس کو آپ چھوڑ دیں، لیکن پنجاب کو آپ صرف حماد اظہر اور اسلم اقبال صاحب کے حوالے تحریک، دیکھیں جو حماد اظہر نے تحریک انصاف کے لیے کیا نا، وہ چودھری پرویز الہی نے نہیں کیا۔ ایسے اگر ہم کمپیئر کریں گے جب ان سے بطور سیاسی طالب علم، تو دونوں کو اب آپ بہت زیادتی کرتے اوکے، ہیں۔ اب آپ یہ چاہ رہے ہیں میں ہرگز آپ نے کمپیریزن میں ڈال دیا نا مجھے۔ ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف کی جو کور لیڈرشپ اس کو کہہ لیں پنجاب کی، یا بڑی یا سینئر لیڈرشپ کہہ لیں، ان کو فیس آف پی ٹی آئی آپ کہہ لیں، ان کو پنجاب کے، ان کو کئی تحفظات رہے ڈے فرسٹ سے پرویز الہی او صاحب۔ بھائی اب تو ختم ہو جانے چاہیے۔ 80 سال سے زیادہ عمر کا شخص اس عمر میں ڈٹ جاتا ہے۔ ان کے خاندان میں جہاں پر کہ کبھی ہوا نہیں نکل سکتی تھی، اس کے اراکین کے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے بھائی کہ چودھری شجاعت سینڈز ورڈ وڈ بی دا لاسٹ۔ میں نے ہزاروں مرتبہ بھائی، میں نے جب سے پالیٹکس میں ہوں، جرنلزم میں ہوں، اس سے بھی پہلے میں حبیب جالب صاحب کی وجہ سے حبیب جالب صاحب کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر ظہور الہی صاحب کے ہاں ملوانے لے کر جاتا تھا۔ میں اس وقت سے اس خاندان کو جانتا ہوں۔ وہ مجھے کہتے تھے مجھے میرے وہ بورجوا دوست کے پاس لے کر جاؤ یار، کچھ پیسے چاہیے، آج ذرا موسم اچھا ہے، کچھ مجھے اس سے لاؤں، اور جا کے وہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر دے، میں یعنی دور کھڑا ہو جاتا تھا، کوئی یار آپس میں پہلے ان کی بے تکلفی ہے، میں ایسے کیا۔ اس وقت سے میں جانتا ہوں ان کے درمیان بھیا ایک مثالی قسم کی یکانگت تھی، اور اب یہ عالم یہ ہے کہ بہن اور بھائی، یعنی
मिसेस परवेज इलाही Very right. और चौधरी यार अपने खानदान से जुदाई हो जाना। सर मैं बेटा आपका जो है चौधरी- इस मुश्किल की घड़ी यार, आप में देखिए वतन ना, आने के मुझे- काबिल नहीं है, मैं और आप ये कह रहे हैं कि दूसरा अभी तरह भी से मैं तारीख का कायल नहीं हूं, मैं हाल में जीता हूं। लेकिन आपका मसला ये ना, तो अभी आप- हाल, तो ये हाल का और बात मुझे है। आपको हवाला देना पड़ रहा है तारीख का। क्या जावेद हाशमी से ज्यादा कुर्बानी दे ली है परवेज इलाही साहब ने? पाकिस्तानी सियासत है ना सर। मैं परवेज इलाही साहब की कुर्बानियों को बिल्कुल उनको पूरे रिस्पेक्ट देता हूं, मानता हूं कि सबसे बड़ी बड़ी कुर्बानी बात यह है कि सुन लेना। चौधरी परवेज इलाही वर्सेस हमाद अजहर कहने की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? मैंने वर्सेस दोनों एक जमात के हैं। मैंने वर्सेस हमाद अजहर नहीं कहा, सॉरी। आपने देखा ना, हमारे से मेरा इधर दोस्ती शुरू हुई, आप हमारी लड़ाई करवाना चाहते हैं। खुदा का वास्ता यार, मैंने क्या हो गया तुम्हें? पंजाब मैं तो पाकिस्तान कहता हूं- तहरीक इंसाफ का पंजाब में अगर कोई चेहरा है, वो असलम इकबाल हैं, वो हमाद अजहर हैं, वो परवेज इलाही हैं, बट हमाद अजहर और असलम इकबाल उनसे बड़ा कद है पंजाब के अंदर। वजीर आला हो जाना ठीक है, अपनी जगह बड़ी अच्छी बात है। वो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको केपी के देखना है, उनको कश्मीर देखना है, उनको जीबी देखना है, उनको सिंध बलोचिस्तान देखना है। पंजाब की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर लोग ये चाहते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के जनाब, पास रहे। मैं अदनान साहब को तो कायल नहीं कर पा रहा, लेकिन सियासत का अदना तालिब इल्म होते हुए, बहुत अरसे से मुल्क की सियासत का मुशाहिदा करते हुए, मुझे उमर अयूब साहब के ये अल्फाज मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर पंजाब में पार्टी को लीड करेंगे, ये सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि उमर अयूब साहब को बानी तहरीक की जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि भाई साहब लोगों पे वाज़ेह कर दें कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब अपनी कोई गेम या कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहें तो वो हमारी नहीं होगी, हमारी अब देखिए ना, अब नुमाइंदगी ये थोड़ी तो सी करें। थोड़ी सी नहीं तो ये नाम लेने की क्या अरे जरूरत थी? बाबा, वफाक में भी तो पार्टी को लीड करना है कि नहीं करना?